بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ تیسرا، اردو کا افسانوی ادب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناول۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی انوکھا، نرالا اور عجیب ہے۔ اسلام میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کر دے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی، مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ اس کے جو فنی عناصر یا لوازمات ہیں، یعنی جن چیزوں کا ہونا ناول میں بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے قصہ پن۔ قصہ ناول کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ناول قصے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان قصوں کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کسی نے اس کی 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور کسی نے 3 شکلوں یعنی دائرہ، مثلث اور خط مستقیم سے انہیں تشبیہ دی ہے۔ بعض قصے سیدھی لکیر میں سفر کرتے ہیں، بعض دائروں کی طرح ختم ہی نہیں ہوتے، اور بعض مثلث کی طرح 3 کردار یعنی ہیرو، ہیروئن اور ویلن کو ملا کر قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال ناول ایک عام زندگی کا قصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے پلاٹ۔ قصے کی تنظیم کو پلاٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فن تعمیر ہے۔ پلاٹ کے بارے میں محمد احسن فاروقی لکھتے ہیں، پلاٹ میں قصہ نہایت سلیقے کے ساتھ ڈھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ ضروریات سے زیادہ واقعات یا حرکات جو نصف قصے سے کم تعلق رکھتے ہیں، یک لخت چھانٹ دینا چاہیے۔ پلاٹ بنانا ویسا ہی ہے جیسے کوئی بت تراش کچھ خاص فنی قاعدوں کے موافق کسی پتھر کی سل کو تراش کر کے ایک خوبصورت بت بنائے، مگر خوبی یہ اس پلاٹ میں بناوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو۔ نمبر 3 ہے کردار نگاری۔ ناول میں جن افراد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے انہیں کردار کہا جاتا ہے۔ انسان کی انسان سے دلچسپی ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ ناول کی کامیابی کے انحصار اسی انسانی مطالعے پر ہے۔ ناول کے کردار عام انسانی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک مکمل کردار کی تعریف محمد احسن فاروقی نے یوں کی ہے، مکمل کردار انہی کو کہا جا سکتا ہے جو متعدد انسانی خصوصیات رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی انفرادی خصوصیات بھی۔ نیکسٹ ہے مکالمہ۔ مکالمہ بھی ناول کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہ قصے کے ارتقاء میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ مکالمہ کرداری میں بہت کام آتا ہے۔ مکالمے سے کرداروں کی شخصیت کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں۔ مکالمہ کردار کی عمر، جنس، تعلیم، منصب اور مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کی زبان عام بول چال کی زبان ہونی چاہیے۔ 5 ہے زبان و مکان۔ ناول زبان و مکان کی کسی خاص حصے میں ترتیب پاتا ہے۔ ناول نگار اس ماحول یا زبان و مکان کو اپنے ناول میں منعکس کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ناول نگار جس ماحول کو اچھی طرح سمجھ چکا ہو، اس ماحول کو ہی کامیابی کے ساتھ ناول میں پیش کر سکتا ہے۔ جذبات نگاری۔ زندگی غم، خوشی، حیرت اور غصے کے جذبوں سے بھری پڑی ہے۔ زندگی کی عکاسی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ناول نگار انسانی جذبات کی عکاسی میں قابل فن ہو، اور یہ جذباتی اثرات گہرے اور مستقل ہوں۔ کسی جذبے کے بارے میں مصنوعی ہونے کا احساس نہ ہونا چاہیے۔ منظر نگاری۔ ناول میں کتنے ہی مناظر کا ذکر ہوتا ہے۔ ماحول کی عکاسی، کرداروں کے مزاج اور ان کی ذہنی کیفیتوں کے اظہار کے لیے منظر کشی بہت ضروری ہے، اور یہ منظر نگاری
فطری ہونی چاہیے۔ زبان، ناول کی زبان ہی مصنوعی نہیں ہونی چاہیے جب قصہ زمین ہے۔ نیکسٹ ہے زبان، ناول کی زبان ہی مصنوعی نہیں ہونی چاہیے جب قصہ زمین ہے تو اس کی زبان ہی زمین پر چلنے والے لوگوں کی عام بول چال کی زبان کے قریب ہونی چاہیے۔ یعنی ناول میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ عام فہم کی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو ایزیلی سمجھ بھی آ سکے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بیان، ناول میں قصہ بیان کرنے کے تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ خطوط کا ہے مگر یہ آج کل متروک ہو چکا ہے، ویسے بھی یہ طریقہ خاصا مصنوعی سا لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ واحد متکلم کی زبان میں قصہ بیان کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی پہلو سامنے آتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مصنف ایک ہمہ دار راوی کی طرح واقعات بیان کر دے اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ 10واں ہے فلسفہ حیات۔ ہر ناول کا ایک فلسفہ حیات ہوتا ہے جو ناول میں منعکس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹیا بازاری ناولوں میں بھی ایک فلسفہ حیات موجود ہوتا ہے اور یہ ناول نگار کی ذاتی پسند اور ناپسند پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ ناول کی کامیابی کا انحصار اس میں موجود فلسفہ حیات کی بلندی یا پستی پر بھی ہوتا ہے۔ ناول کی اقسام، ناول کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے رومانوی ناول، دوسرا ہے نفسیاتی، تیسرا کرداری اور چوتھا ہے واقعاتی۔ رومانوی ناول واقعات کے زور و بیاں پر دیا جاتا ہے اور اس کا مقصد تفریح اور مسرت آفرینی ہے۔ اخلاقی آموزی، وفا شعاری، حسن آفرینی اور بزم آرائی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے۔ مسائل حاضرہ سے اس کا کم تعلق ہوتا ہے۔ علمی، جاسوسی، عشقیہ، اخلاقی اور تاریخی قسم کے ناول اس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بلند خیالی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے نفسیاتی ناول۔ نفسیاتی ناول میں تخیل پر پابندی ہوتی ہے، حقائق نگاری سے کام لیا جاتا ہے اور معاشرت، ان کے کرداروں اور ان کی تخلیقی نفسی ایسے ناولوں کے موضوع ہوتے ہیں جن میں کسی ملک یا معاشرے کے رسم و رواج، مذہبی عقائد اور معاشرے کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے کرداری ناول۔ اس قسم کے ناولوں میں کردار زیادہ اہم ہوتے ہیں اور واقعات ان کے گرد گھومتے ہیں۔ نمبر 4 ہے واقعاتی ناول۔ اس قسم کے ناولوں میں واقعات کا ذکر ملتا ہے اور کرداروں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ پرچے تیسرے میں جو ناول انکلوڈ ہیں وہ ہیں فسانہ مبتلا، امراؤ جان ادا، آگ کا دریا، میرا گاؤں اور قید۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ناول میں آپ سے ڈسکس کروں گی، ٹاپک وائز ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں ایزی رہے اور آپ ایزیلی اپنا پیپر اٹینڈ کر سکیں۔ تھینک یو۔